بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہی چیز تو ہم کہہ رہے ہیں آپ آئیں الیکٹورل ریفارمز کریں, لیکن ان کو تو یہ نئے میں نے یہی ان کو کہا تھا. بلاول صاحب سے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہے, کیونکہ ابھی تو لگ یہ رہا ہے کہ 8 گھنٹے مولانا ہوں گے, 8 گھنٹے شہباز شریف ہوں گے, 8 گھنٹے جو ہیں وہ زرداری صاحب ہوں گے, اور مریم اور بلاول جو کہ چھوٹے ہیں 4 گھنٹے یہ ہوں گے. تو یہ 24 گھنٹے ڈیوائیڈ ہوں گے جو حالات جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ظاہر ہے جس طرح سے شفقت محمود صاحب نے بتایا کہ جو اس وقت یہ جو سیاسی ماحول بنایا جا رہا ہے, میں نے تو کل بھی کہا ہے کہ ہم پہلے تو جو بلاول بھٹو صاحب کا جو لانگ مارچ ہے ہم اس کو راولپنڈی میں خوش آمدید کہیں گے. صرف فرق یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ میچ کے بعد وہاں پہ پہنچیں, کیونکہ پاکستان میں 24 سال کے بعد کرکٹ بحال ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی آپ سگنل اس طرح کے نہ دیں کہ جس سے پاکستان میں کرکٹ متاثر ہو. آپ کرکٹ کے بعد آ جائیں گے, ہم انشاءاللہ آپ کو, اور کرکٹ کے دوران بھی اگر آپ آتے ہیں, میں تو کل بھی کہا ہے کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ایک کیبن میں پورے آ جائیں گے, ہم وہ کیبن بھی آپ کو دے دیں گے, چائے شائے بھی پلا دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے خرچہ بھی ہم سرکاری نہیں کرتے, ہم تو اپنی فنڈنگ کرتے ہیں. انشاءاللہ پی ٹی آئی آپ کو چائے شائے پلا دے گی. جتنا 60 70 100 بندہ آپ کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ اس کی ہم خدمت کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کل میں دیکھ رہا تھا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے. وہ شاکر شجاع آبادی صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے نا کہ تو شاکر آپ سیاڑا ہے ساڈا چہرہ ویکھ حالات نہ پوچھ. تو جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے چہرے پہ پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ کتنی ان کی کانفیڈنس لیول ہے. آج تو 48 گھنٹے نہیں, اب تو 48 کے بعد 72واں گھنٹہ شروع ہونے والا ہے, اور نو کانفیڈنس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ نو کانفیڈنس ان کا وہ بچہ تھا جو گلی میں کہیں گم گیا ہے. سو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے اس بچے کو تلاش کرنے میں کتنا وقت لیتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی اتنی نہیں ہے کہ یہ نو کانفیڈنس وغیرہ لا سکیں. عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں, اس وقت مسلم امہ کے لیڈر ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اس دفعہ 22 مارچ کو ایک طویل عرصے کے بعد OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اسلامی سربراہی کانفرنس کا جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے وہ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے. اب تک 29 وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اس میں کنفرم کر چکے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا اوکیزن ہوگا. پہلی بار پاکستان کا جو 23 مارچ کا اس دفعہ کا دن ہوگا اس میں پوری اسلامی امہ, اور صرف اسلامی امہ ہی نہیں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو یورپین وزرائے خارجہ ہیں, جو اور وزرائے خارجہ ہیں اور امپورٹنٹ ملکوں کے ہمارے وزرائے خارجہ ہیں, وہ بھی اس میں 23 مارچ کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں یہاں یہ بھی تاثر بالکل اس کو مسترد کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ہم لگا ہوا ہے یہاں پہ کہ پتہ نہیں ہمارے کو ویسٹرن والا بلاک سے تعلقات بہت خراب ہو گئے. وزیر اعظم بڑی جلدی جو ہے وہ یورپ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, اور ہم ایک بیلنس پالیسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہمارا روس کے اوپر بھی ہمارا موقف, روس یوکرین تنازع کے اوپر ہمارا موقف بڑا واضح ہے. ہم جنگ کے حمایتی نہیں ہیں. وزیر اعظم نے رشین ٹیلی ویژن سے جو انٹرویو دیا تھا ایک دن پہلے, اس میں انہوں نے پالیسی اپنی واضح کر دی تھی. عمران خان نے کبھی بھی فوجی جو سلوشنز ہیں ان کی حمایت نہیں کی ہے, اور ہم اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر آپ ہماری سٹیٹمنٹ سنیں جو یونائٹڈ نیشن میں منیر اکرم صاحب نے جو ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے پڑھی ہے, ہم نے کہا ہے کہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور مذاکرات سے مسائل کا حل نکلنا چاہیے, اور ہمارا ایک بیلنسڈ. ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ پہلی بار پاکستان کی خارجہ پالیسی 100% پاکستان کے اندر بن رہی ہے. اس میں ہمارے ہاں حکومت اور اداروں کے درمیان اور پاکستان کی, عمران خان وہ واحد ایک وزیر اعظم ہیں جو بڑی طویل عرصے کے بعد ایک ایسی حکومت ہے ملک میں جس سے فوج جس کے پیچھے کھڑی ہے, جس کے پیچھے پورا ملک کھڑا ہے, جس کے پیچھے ایک عام آدمی جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی میں ظاہر ہوتی ہے, وہ ہماری حکومتی پالیسی میں ظاہر ہوتی ہے, وہ ہمارے احساس کے پروگراموں میں ظاہر ہوتی ہے. جو ایک احساس ہے پرائم منسٹر صاحب کا ملک کو لے کے, وہ آپ کو ہماری تمام پالیسیز میں نظر آتا ہے, اور انشاءاللہ اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. اپوزیشن جو ہے مجھے معلوم ہے, مجھے احساس ہے, اسپیشلی جن کے میفیئر میں گھر ہیں وہ تو بے ہوشی ہو گئے ہیں کہ یہ کیا آپ روس کیوں چلے گئے. جن کے اتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کو پریشانی ہے, لیکن ہم انشاءاللہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یورپ سے بھی ہم اتنے اچھے, امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہیں, اور ہم یہ چاہتے صرف ہماری التجا ویسٹرن ملکوں سے یہ ہے
کہ غریب ملکوں کا جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اس کو واپس ملکوں میں لایا جانا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز نے بھی ابھی اپنی رپورٹ میں کہا کہ کس طرح غریب ملکوں سے پیسہ جو ہے وہ باہر ٹرانسفر کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. کل جو سانحہ ہوا پشاور میں، اس پہ جیسا شفقت صاحب نے کہا کہ ہماری پوری پنجاب کی آج ایڈوائزری کمیٹی نے اس کے اوپر بہت ہمارے دکھ اور جو ہمارے دلوں پہ جو ایک قیامت گزری ہے کل، ظاہر ہے کہ اس کے پورا پاکستان اس سانحے میں اکٹھا کھڑا ہے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بھی پاکستان میں، اور خصوصاً یہ کرکٹ کے ساتھ ہمارا ایک لگاؤ ہے پاکستان کے لوگوں کا، جب بھی یہاں انٹرنیشنل کرکٹ شروع ہوئی ہے اس طرح سے ڈرانے آپ نے دیکھا. پہلے ہندوستان سے پیغامات جو ہیں وہ آئے اور کہا گیا کہ جی آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو کہ وہ واپس چلے جائیں. کل بھی اگر آپ دیکھیں تو پشاور سانحے کے اوپر ہر ٹویٹ جو ہندوستان سے جنریٹ ہو رہی تھی اس میں آسٹریلین بورڈ کو ساتھ جو ہے وہ ٹیگ کیا جا رہا تھا. میں یہ نہیں کہنا کیونکہ ابھی بڑی ابتدائی تحقیقات ہیں، سو میں ابھی یہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہ رہا، بٹ یہ مجھے افسوس ضرور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی حکومت جو ہے اس نے اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کو بھی ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. جہاں پہ پاکستان اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، 65% وہ لوگ جنہوں نے مودی صاحب کو ووٹ نہیں کیا ہے ان کو بھی وہ ہاسٹیج بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سازشوں میں نہ جائے جائے، اور ہم تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم امن کے لیے بات کریں، ہم آگے کی طرف بڑے. کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرنا ظاہر ہے کہ سب سے اہم ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں تاکہ باقی چیزوں کے اوپر بھی ہم آگے بڑھ سکیں. یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یا پنجاب کی حکومت میں کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس لائی گئی، ہمارے تو گلے سوکھ گئے ہیں کہتے کہتے کہ اگلے 24 گھنٹے میں لے کے آ جائیں. انہوں نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں انہوں نے سب نے طریقے استحقاق اپنی جمع کروا دی ہے. وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جو لانگ مارچ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ بیچاروں کا جو ہی پنجاب میں آیا ہے. یہ جس طرح پھر شفقت صاحب کو میں ریفر کروں گا کہ ابھی انہوں نے جس طرح سے کہا کہ نون لیگ صرف پنجاب کی 4 ڈویژنوں کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی جو ہے وہ بھی 3 ڈویژنز کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. زرداری صاحب نے جنرل ضیاء الحق کا خواب پورا کیا ہے، اور یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا اگر یہ زرداری صاحب کے ہاتھوں میں پارٹی نہ آتی. اور پارٹی کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں تو یہی کہوں گا، سب سے پہلے آپ حکومت کی تبدیلی کے بجائے آپ زرداری فیملی سے پارٹی واپس لیں اور ایک پیپلز پارٹی کی نئی پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھیں، پھر ہی آپ آگے چلنے کا کوئی چانس ہو سکتا ہے آپ کا. اور اسی طریقے سے نون لیگ کی جو حالات ہیں اس وقت وہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. گورنمنٹ اپنے ہم بالکل یہاں پہ مضبوط کھڑی ہے عمران خان کی قیادت میں. تمام ہمارے اراکین اور میں یہاں پہ اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اتحادیوں نے ہمیں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے، اور وہ سارے جو ہیں وہ بھی ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فضل الرحمان صاحب کو اور ان کے جو باقی یہاں پہ ساتھی ہیں، نواز شہباز شریف ہیں اور باقی لوگ ہیں، ان کو منہ چھپانے کی یہاں پہ جگہ نہیں ملے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کے سانحہ پشاور کے بعد سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ فیس بک پہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور دوسرا سر یہ بتائیے گا ترین صاحب کے ساتھ حکومت کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں؟ ترین صاحب کے ساتھ حکومت کا تو نہیں، میں نے کل پتہ کیا تھا ویسے، اور وہ ہاسپٹل سے شفٹ ہو گئے ہیں گھر پہ اپنے. ان کی طبیعت اب بہتر ہے، لیکن ابھی وہ فی الحال کہہ رہے ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے ہیں، کچھ دن ابھی جو ہے وہ لنڈن میں رہیں گے. لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی سیاسی بات جو ہے وہ ان سے نہیں ہوئی، صرف حال چال کی حد تک جو ہے وہ بات ہوئی، وہ بھی علی سے بات ہوئی. اور جو یہاں تک کیمپین کی بات کریں، دیکھیں اسی لیے تو ہم نے یہ پیکا لاء میں امینڈمنٹ کی تھی. اسی طرح کی ہیٹ سپیچز جو ہیں آپ جب امینڈمنٹ کرتے ہیں، جب کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں ہے، عورتوں کے خلاف کیمپینز آتی ہیں، باقیوں کے خلاف آتی ہیں، وہ پھر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے یہاں پہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے. آپ سیف گارڈز تجویز کریں، آپ اس طرح کی کیمپینز تو نہیں الاؤ کر سکتے جس طرح کی کیمپینز جو ہیں. اور ایون یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، جس طریقے سے پشاور سانحے کے بعد کیمپینز وہاں پہ آئی ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش کا حصہ ہے. لیکن میں یہاں پہ صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو سانحے کے ہم جو بھی میری آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور متعلقہ لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی،
کافی اس میں انویسٹیگیشن میں کافی ہیڈ وے ہوا ہے، کافی اس میں آگے بڑھ گئے ہیں، اور مجھے امید یہی ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں یا شاید اس سے بھی کم ہم جو اصل لوگ ہیں ان تک پہنچ جائیں۔ اور مولانا فضل الرحمان کے تو بیرونی طاقتوں سے جو تعلقات ہیں وہ ڈھگے چھپے نہیں ہیں۔ وہ بیگوں کی کہانیاں، جب وہ جے یو آئی کا، آج بھی اگر آپ جے یو آئی کا ہیڈ آفس جا کے دیکھیں تو دیکھ لیں اس کا افتتاح کس نے کیا تھا اور اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک وکی لیکس میں ایک آیا تھا کہ فضل الرحمان نے کہا امریکی سفیر کو کہ مجھے آپ پرائم منسٹر بنا دیں تو میں ساری آپ کے معاملات جو ہیں سیدھے کر دوں گا۔ فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ ہماری جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو اس کے بعد ہم الیکٹورل ریفارمس کریں گے اور اس کے بعد شفاف انتخابات کریں گے۔ تو الیکٹورل ریفارمس کے لیے تو بارہا گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی تھی اپوزیشن کو۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہی چیز تو ہم کہہ رہے ہیں آپ آئیں الیکٹورل ریفارمز کریں، لیکن ان کو تو یہ نئے میں نے یہی ان کو کہا تھا بلاول صاحب سے، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ کیونکہ ابھی تو لگ یہ رہا ہے کہ 8 گھنٹے مولانا ہوں گے، 8 گھنٹے شہباز شریف ہوں گے، 8 گھنٹے جو ہیں وہ زرداری صاحب ہوں گے، اور مریم اور بلاول جو کہ چھوٹے ہیں 4 گھنٹے یہ ہوں گے۔ تو یہ 24 گھنٹے ڈیوائیڈ ہوں گے جو حالات جا رہے ہیں۔ پارٹی میں بداعتمادی ہے پی ڈی ایم میں، کیا وجہ ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود جب وہ پہلے کہتے تھے کہ لانگ مارچ نہ کریں، پارلیمنٹ میں تبدیلی لے کے آئیں، اب پارلیمنٹ میں تبدیلی بھی لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں اور لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کھچڑی کیا ہے؟ یہ کھچڑی یہ ہے کہ جب سائبیریا میں جب بہت برف پڑتی ہے نا تو وہاں پہ خوراک ختم ہو جاتی ہے، تو سارے بھیڑیے جو ہیں نا وہ ایک آپس میں ایک دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کون آنکھیں بلنک کرتا ہے۔ جو ہی کسی کی آنکھ بند ہوتی ہے سارے بھیڑیے اس کو پڑ جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہماری اپوزیشن ہے، سائبیریا کے بھیڑیے جو ایک سرکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون آنکھ بلنک کرے۔ سب کو ڈر یہ پڑا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری آنکھ بند ہو تو پچھلا جا کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لے، میری آنکھ بند ہو تو یہ نہ ہو کوئی عمران خان سے ڈیل کر لے۔ ان میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے اعتبار نہ ہونے کی۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ایک ممبئی اٹیک ہوا تھا انڈیا میں، اور انڈیا شروع سے لے کر اب تک پاکستان کو لسیٹ رہا ہے۔ ہمارے یہاں پر سینکڑوں اٹیکس ہو چکے ہیں، ابھی بھی کھل کر نام نہیں لیا جاتا۔ وزیر اعظم نے چھوٹا موٹا نام دیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ بعض دفعہ انویسٹیگیشن بھی ہوئی، تحقیقات بھی، اس میں سب کچھ سامنے آیا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ راز پٹواری ہے، تو ہم کھل کے کیوں نہیں نام لے رہے ہیں؟ دیکھو نا بات یہ ہے کہ جب شفقت محمود صاحب یا میں جو کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک اس ہر انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن ایک واضح نہ ہو جائے، اٹس ناٹ پراپر فار می ٹو، یا شفقت صاحب کے لیے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں پہ کلبھوشن جادیو کو ہم نے بلوچستان کے اندر سے سرونگ نیوی آفیسر کو پکڑا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری بات ہوئی۔ سو ہر انسیڈنٹ کو ہم آدھے گھنٹے میں ہماری اپنی پوزیشنز میں تو ہم نہیں کر سکتے نا، پر انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کی صحیح ہے۔